بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ جنگ میں یورپی ملکوں کی شکست یقینی ہے، روس۔ سپریم کورٹ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ اڑا کر رکھ دے گی، اعتداد احسن۔ میں اور تحریک انصاف افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پرویز الہی۔ اسرائیل اگلی خطرناک جنگ کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، عسکری ماہرین۔ ہندوستان میں اقلیتوں پر منظم طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، امریکہ۔ بھارت میں نفرت انگیز تقریر پر یکساں مقدمہ چلایا جائے گا، سپریم کورٹ۔ دنیا میں اپنی اپنی کرنسیوں میں لین دین شروع۔ شہاب ثاقب سے بننے والا دنیا کا سب سے بڑا نیا گڑھا دریافت۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین میں مغربی ملکوں کی شکست ناگزیر ہے اور وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے مذاکرات کی بھیک مانگیں گے۔ مغرب یوکرین کی حمایت میں اس حد تک جاری نہیں رکھے گا کہ اس کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ اس میں کچھ وقت لگے گا اور مغربی حکام بدل جائیں گے، ان کے اشرافیہ تھک جائیں گے اور یوکرین پر مذاکرات اور تنازع کو روک دینے کی بھیک مانگیں گے۔ ہمیں دشمن کو روکنا ہے اور پھر جارحانہ کارروائی شروع کرنی ہے۔ آج روسی حملے کا مقصد صرف ہماری زمینوں کی آزادی اور اپنے لوگوں کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد یوکرین میں نازی حکومت کا مکمل خاتمہ ہے۔ اعتداد احسن نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ اڑا کر رکھ دے گی۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم غلط ہے، سپریم کورٹ اس معاملے کو اڑا کر رکھ دے گی۔ حکومت خود مان چکی ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر صدر نے دستخط نہیں کیے۔ اعتداد احسن کا کہنا تھا کہ بل پر صدر کے دستخط ضروری ہوتے ہیں۔ یہ ترمیم بے اثر ہے، جو مراحل تھے وہ پورے ہی نہیں کیے گئے۔ اسپیکر کا کام تھا کہ ایوان کو فوراً بلاتا، اب دونوں ایوان ہی موجود نہیں ہے۔ صدر کے عہدے پر قبضے کی سازش ہو رہی ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم جاتی ہوئی حکومت کی بدنیتی تھی، صرف۔ پرویز الہی نے کہا ہے کہ میں اور تحریک انصاف افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے عدلیہ اور قانون کی حکمرانی کے لیے کردار ادا کرنے پر میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاہ محمود قریشی کا نام سائفر میں ڈالنا انتہائی افسوس کی بات ہے۔ میرا پیغام ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ الیکشن وقت پر نہیں ہو رہے، اس حوالے سے عدالت سے رجوع کریں گے۔ اسرائیلی حکومت کے عسکری امور کے ایک ماہر کے مطابق اگلی جنگ ایک ایسے مقام کو نشانہ بنائے گی جہاں اسرائیل نے زیادہ تیاری نہیں کی ہے۔ اگلی جنگ کا ہدف اسرائیل کا اندرونی محاذ ہوگا، لیکن یہ محاذ اس جنگ کے لیے کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہے۔ آنے والی جنگ عام جنگ سے بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوگی۔ ایسی جنگ 1973 میں اسرائیل اور مصر اور شام کے درمیان ہوئی تھی، جب دونوں عرب ممالک نے اچانک حملہ کر کے جزیرہ نما سینا اور شام کے زیر قبضہ جولان کی پہاڑیوں کے کچھ علاقوں کو واپس لینے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ تاہم مغرب اور امریکہ کی حمایت کی وجہ سے اسرائیلی حکومت حملوں کو ناکام بنانے میں کامیاب رہی تھی۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ منظرنامے ان ہزاروں راکٹوں کے گرنے کی بات کرتے ہیں جو جنگ کے ابتدائی چند دنوں میں فائر کیے گئے اور بظاہر حقیقت کے قریب ہیں۔ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ یوم کپور یعنی مصر اور شام جنگ سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی اور کچھ وجوہات کی بنا پر اسرائیل کے لیے زیادہ مشکل اور زیادہ تکلیف دہ ہوں گی۔ ایک امریکی ادارے نے بھارت میں اقلیتوں پر منظم طریقے سے حملوں کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکہ کے ادارے مذہبی آزادی نے اپنی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ریاست منی پور میں حالیہ
فرقہ وارانہ فسادات کے دوران 40 سے زائد گرجا گھروں کو نذر آتش کیا گیا ہے۔ اس امریکی ادارے کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں بقول اس کے موجودہ بی جے پی حکومت کے حامی مذہبی گروہ عیسائیوں، مسلمانوں، سکھوں اور دلت ہندوؤں کے خلاف منظم حملے کر رہے ہیں۔ یہ عیسائیوں اور مسلمانوں سمیت ملک کی سبھی اقلیتوں پر منظم حملوں میں پیش ہیں۔ امریکہ کے اس ادارے کا کہنا ہے کہ آزادی کے بعد سے اب تک 70,000 سے زائد اقلیتی عبادت گاہیں ایسے حملوں کا نشانہ بن چکی ہیں، جن میں 20,000 سے زائد گرجا گھر بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا ہے کہ نفرت انگیز تقاریر کے واقعات پر یکساں طور پر کارروائی کی جائے گی۔ مجرم کے عقیدے سے کارروائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ تبصرہ اس وقت کیا جب ایک وکیل نے الزام لگایا کہ جولائی میں کیرالہ میں ایک ریلی نکالی گئی تھی جس میں نفرت انگیز نعرے لگائے گئے تھے۔ عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نفرت انگیز تقریر کے مقدمات کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا، چاہے کوئی بھی فریق ایسا کر رہا ہو۔ نفرت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ یہ تبادلہ اس وقت ہوا جب نفرت انگیز تقاریر کے بڑھتے ہوئے واقعات کی شکایت کرنے والی درخواستوں کا ایک سلسلہ سماعت کے لیے آیا۔ اکتوبر 2022 میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 21ویں صدی میں یہ افسوسناک ہے کہ ہم نے مذہب کو بہت ہی کم کر دیا ہے۔ ایران کافی عرصے سے اپنی خارجہ تعلقات میں ڈالر کے خاتمے پر بہت زیادہ زور دیتا رہا ہے، کیونکہ امریکی پابندیوں اور ڈالر کی ترسیل پر پابندی نے ایران کی معیشت پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہے۔ ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات، ہندوستان اور سعودی عرب جیسے ممالک ایسے ماحول میں اپنے خارجہ تعلقات میں ڈالر کی کمی کی طرف بڑھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں امریکہ کے اتحادی ممالک میں تصور کیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور ہندوستان کے مرکزی بینکوں نے لین دین کے لیے مقامی کرنسیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ روز ابوظہبی کے سرکاری دورہ کیا تھا اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید سے بات چیت کی تھی۔ متحدہ عرب امارات اور ہندوستان پہلے ممالک نہیں ہیں جو مقامی کرنسیوں میں تجارت کرنے پر متفق ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اپنے اقتصادی معاملات میں ڈالر کی کمی پر متفق ہیں، بلکہ چائنا اور برازیل سمیت بہت سے لاطینی امریکی اور افریقی ممالک اور روس جیسے بڑے طاقتور ممالک بھی ڈالر کی تجارت میں کمی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق امریکی ڈالر پر انحصار کم کرنے کے مطالبات بڑھ رہے ہیں۔ برازیل سے جنوب مشرقی ایشیا تک کئی ممالک امریکی ڈالر کے علاوہ دیگر کرنسیوں میں تجارت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مرکزی بینکوں کے زر مبادلہ کے ذخائر میں ڈالر کا حصہ 1999 میں 70% تھا، جو کم ہو کر گزشتہ سال 58% رہ گیا ہے۔ مختلف ممالک کی جانب سے اپنے غیر ملکی معاملات کو ڈالر سے کم کرنے کی خواہش کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی جانب سے ڈالر کا غلط استعمال اور دوسرے ممالک کے خلاف ڈالر کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے، خاص طور پر ایسے ممالک جو امریکہ کی پالیسیوں کے مطابق حرکت نہیں کر سکتے۔ حال ہی میں یوکرین کی جنگ میں امریکہ نے مخالف ممالک کے خلاف امریکی ڈالر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ روس کے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد امریکہ کی طرف سے روس کے غیر ملکی کرنسی کے ذخائر کو منجمد کرنے کا امریکی فیصلہ تھا۔ اس اقدام نے روس کو دوسری کرنسیوں میں تجارت کرنے اور سونے کے ذخائر بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ امریکی حکام کی طرف سے ڈالر کو دوسرے ممالک کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کو دیکھتے ہوئے مختلف ممالک نے اپنے اثاثوں کے ذخائر کو ایک قسم کی کثیر کرنسی کے پیکج میں تبدیل کر کے اپنے خلاف امریکی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے ممالک یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ امریکی خارجہ پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں تو انہیں ان کرنسیوں کی ضبطی یا منجمد ہونے کے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی غیر ملکی تجارت میں لین دین کو ڈالر سے بدلنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے ایک دیہی علاقے میں شہاب ثاقب کے سبب بننے والا دنیا کا سب سے بڑا گڑھا دریافت ہوا ہے۔ یہ گڑھا ڈائنوسور کے ختم ہونے کا سبب بننے والے شہاب ثاقب سے 2 گنا طاقتور قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹیکنو فزکس جرنل میگزین میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق اس گڑھے کا قطر 520 کلومیٹر تک ہے۔ اس گڑھے کے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ میکسیکو میں موجودہ چکسولیوب گڑھے سے 3 گنا بڑا ہے۔ چکسولیوب گڑھا 6 کروڑ 50 لاکھ سال قبل زمین پر گرنے والے شہاب ثاقب کے سبب وجود میں آیا تھا، جس کی وجہ سے تمام ڈائنوسور ختم ہو گئے تھے۔ اس گڑھے کا کھدائی کے بعد جائزہ لیا جانا باقی ہے، لیکن ماہرین کے خیال میں اس کا تعلق بھی جانداروں کی بڑی تعداد میں اموات سے ہو سکتا ہے۔ اس وقوعے کے دوران زمین 85% زندگی ختم ہو گئی تھی۔ زمین کی طویل تاریخ میں دوستوں متعدد بار بڑے شہاب ثاقب زمین پر آ کر ٹکرائے ہیں، جس سے مالے والے گڑھوں میں آسٹریلیا میں کم از کم 28 مصدقہ اور 43 ممکنہ گڑھے موجود ہیں۔ بعض اوقات سر میں درد بھوک لگنے کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا زیادہ دیر کھانا نہ کھانے یا ناشتہ نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف میلبورن آسٹریلیا میں ہونے والی ایک سائنسی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ بھوک سر درد میں 31% سبب بنتا ہے۔ دیگر وجوہات میں تھکاوٹ، غصہ، موسم کا بدلنا، سفر کرنا، شور کا ہونا اور نیند مکمل نہ کر سکنا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سر میں درد ہونے کی متعدد اسباب ہیں، جیسے کہ جسم میں پانی کی کمی، کیلوریز کی کم مقدار اور جسم میں گلوکوز کی کمی۔ ہمارے دماغ کو جب گلوکوز کی مکمل مقدار نہیں ملتی تو دماغ مخصوص ہارمونز ریلیز کرتا ہے۔ دماغ کے ان ہارمونز کو ریلیز کرنے کے بعد ان کے منفی اثرات میں سر درد ہوتا ہے۔ اسی طرح تھکاوٹ کا احساس، سستی اور متلی وغیرہ ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جسم میں پانی کی کمی اور غذا کی کمی دماغ میں صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسے تیز کرتی ہے، جس کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تناؤ کا شکار افراد اور شوگر کے مریضوں کو سر کا درد زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں پیشانی کے دونوں اطراف میں دباؤ کے احساس کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ اسی طرح گردن اور کندھوں پر تناؤ کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں سے مختلف آوازیں آنا، تھکاوٹ محسوس کرنا، ہاتھ کانپنا، چکر آنا، پیٹ میں درد ہونا، پسینہ آنا، سردی کا محسوس ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سر کا درد ہاضمہ میں خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ سر کا درد صرف بھوک کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو سر کا درد ویسے محسوس ہو رہا ہے اور کافی وقت سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، بلکہ لازمی رجوع کریں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بچوں کی شادی کی روایت کا خاتمہ معاشروں سے غربت کو رفتہ رفتہ دور کر سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ اور با اختیار لڑکیاں صحت مند نئی نسل کو پروان چڑھا سکتی ہیں، تاہم کورونا کی وبا غربت میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ اس کے شکار والدین چائلڈ میرج پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ دنیا بھر میں ہر سال 18 سال سے کم عمر کی 12 ملین لڑکیوں کو ازواجی بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کے بعد سے اب تک بچوں کی جبری شادیوں سے کئی ہزار خاندان متاثر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ لڑکیوں کے خلاف تشدد اور جبری شادیوں کے خطرات خاص طور سے نابالغوں میں کورونا سے کہیں بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے انڈونیشیا میں نابالغوں کی شادی سے متعلق ایک اہم مسئلے پر زور دیا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق چائلڈ میرج کی شرح کے اعتبار سے انڈونیشیا کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بچوں کی جبری شادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ انڈونیشیا میں پچھلے برس لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے شادی کی قانونی عمر 16 سال سے بڑھا کر 19 سال کر دی گئی تھی۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔